یہ ہفتہ وار بائبل کا درسی واس پلین فیلڈ کرسچن سائنس چرچ انڈیپینڈنٹ کی جانب سے ہے جو نیو جرسی امریکہ میں واقع ہے۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ ملاحظہ کریں www.plainfieldcs.com۔ یہ سبق 9 مئی 2021 بروز اتوار ہفتہ کے اختتام پر آپ کے مطالعہ کی غرض سے تیار کیا گیا ہے۔ مضمون: آدم اور گناہگار انسان۔ سنہری متن: یعقوب۔ اس نے اپنی مرضی سے ہمیں اپنے کلام حق کے وسیلہ سے پیدا کیا تاکہ اس کی مخلوقات میں سے ہر ایک طرح سے پہلے پھل ہوں۔ جوابی مطالعہ: یسایہ۔ بلکہ تم میری اس نئی نسل سے ابدی خوشی اور شادمانی کرو، کیونکہ دیکھو میں یروشلم کو خوشی اور اس کے لوگوں کو خرمی بناؤں گا، اور میں یروشلم سے خوش اور اپنے لوگوں سے مسرور ہوں گا، اور اس میں رونے کی صدا اور نالے کی آواز پھر کبھی نہ دے گی۔ وہ گھر بنائیں گے اور ان میں بسیں گے، تاکستان لگائیں گے اور ان کے میوے کھائیں گے، نہ کہ وہ بنائیں اور دوسرا بسے، وہ لگائیں اور دوسرے کھائیں، کیونکہ میرے بندوں کے ایام درخت کے ایام کی مانند ہوں گے، اور میرے برگزیدے اپنے ہاتھوں کے کاموں سے مدتوں تک فائدہ اٹھائیں گے۔ ان کی محنت بے سود نہ ہوگی اور ان کی اولاد ناگہان ہلاک نہ ہوگی، کیونکہ وہ اپنی اولاد سمیت خداوند کے مبارک لوگوں کی نسل ہیں۔ اور یوں ہوگا کہ میں ان کے پکارنے سے پہلے جواب دوں گا، اور وہ ہنوز کہہ نہ چکیں گے کہ میں سن لوں گا۔ درسی واز بائبل میں سے زبور۔ اے خداوند ہمارے رب، تیرا نام تمام زمین پر کیسا بزرگ ہے۔ تو نے اپنا جلال آسمان پر قائم کیا۔ جب میں تیرے آسمان پر جو تیری دستکاری ہے اور چاند اور ستاروں پر جن کو تو نے مقرر کیا غور کرتا ہوں، تو پھر انسان کیا ہے کہ تو اسے یاد رکھے، اور آدم زاد کیا ہے کہ تو اس کی خبر لے، کیونکہ تو نے اسے خدا سے کچھ ہی کمتر بنایا ہے، اور جلال اور شوکت سے اسے تاجدار کرتا ہے۔ تو نے اسے اپنی دستکاری پر تسلط بخشا ہے، تو نے سب کچھ اس کے قدموں کے نیچے کر دیا ہے۔ پیدائش۔ پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں، اور وہ سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور چوپایوں اور تمام زمین اور سب جانداروں پر جو زمین پر رینگتے ہیں اختیار رکھیں۔ خدا نے ان کو برکت دی اور کہا کہ پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمور و محکوم کرو۔ اور خدا نے سب پر جو اس نے بنایا تھا نظر کی اور دیکھا کہ بہت اچھا ہے۔ پیدائش۔ بلکہ زمین سے کہر اٹھتی تھی اور تمام روئے زمین کو سیراب کرتی تھی، اور خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا، تو انسان جیتی جان ہوا۔ اور خدا نے مشرق کی طرف عدن میں ایک باغ لگایا اور انسان کو جسے اس نے بنایا تھا وہاں رکھا۔ اور خدا نے ہر درخت کو جو دیکھنے میں خوشنما اور کھانے کے لیے اچھا تھا زمین سے اگایا، اور باغ کے بیچ میں حیات کا درخت اور نیک و بد کی پہچان کا درخت بھی لگایا۔ اور خداوند نے آدم کو حکم دیا اور کہا کہ تو باغ کے ہر درخت کا پھل بے روک ٹوک کھا سکتا ہے، لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت کا کبھی نہ کھانا، کیونکہ جس روز تو نے اس میں سے کھایا تو مرا۔ پیدائش۔ سانپ کل دشتی جانوروں سے جن کو خدا نے بنایا تھا چالاک تھا، اور اس نے عورت سے کہا، کیا واقعی خدا نے کہا ہے کہ باغ کے کسی درخت کا پھل تم نہ کھانا؟ عورت نے سانپ سے کہا کہ باغ کے درختوں کا پھل تو ہم کھاتے ہیں، پر جو درخت باغ کے بیچ میں ہے اس کے پھل کی بابت خدا نے کہا ہے کہ تم نہ تو اسے کھانا اور نہ چھونا، ورنہ مر جاؤ گے۔ تب سانپ نے عورت سے کہا، تم ہرگز نہ مرو گے، بلکہ خدا جانتا ہے کہ جس دن تم اسے کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم خدا کی مانند نیک و بد کے جاننے والے بن جاؤ گے۔ عورت نے جو دیکھا کہ وہ درخت کھانے کے لیے اچھا اور آنکھوں کو خوشنما معلوم ہوتا ہے اور عقل بخشنے کے لیے خوب ہے،
تو اس کے پھل میں سے لیا اور کھایا اور اپنے شوہر کو بھی دیا اور اس نے کھایا۔ تب دونوں کی آنکھیں کھل گئیں اور ان کو معلوم ہوا کہ وہ ننگے ہیں، اور انہوں نے انجیر کے پتوں کو سی کر اپنے لیے لنگیاں بنائیں۔ تب خدا نے آدم کو پکارا اور اس سے کہا کہ تو کہاں ہے؟ اس نے کہا میں نے باغ میں تیری آواز سنی اور میں ڈرا کیونکہ میں ننگا تھا اور میں نے اپنے آپ کو چھپایا۔ اس نے کہا تجھے کس نے بتایا کہ تو ننگا ہے؟ کیا تو نے اس درخت کا پھل کھایا جس کی بابت میں نے تجھ کو حکم دیا تھا کہ اسے نہ کھانا؟ آدم نے کہا جس عورت کو تو نے میرے ساتھ کیا ہے اس نے مجھے اس درخت کا پھل دیا اور میں نے کھایا۔ تب خدا نے عورت سے کہا کہ تو نے یہ کیا کیا؟ عورت نے کہا کہ سانپ نے مجھ کو بہکایا تو میں نے کھایا۔ اس لیے خدا نے اس کو باغ عدن سے باہر کر دیا تاکہ وہ اس زمین کی جس میں سے وہ لیا گیا تھا کھیتی کرے۔ چنانچہ اس نے آدم کو نکال دیا اور باغ عدن کے مشرق کی طرف کروبیوں کو اور چوگرد گھومنے والی شعلہ زن تلوار کو رکھا کہ وہ زندگی کے درخت کی راہ کی حفاظت کریں۔ امثال، خدا کا ہر سخن پاک ہے جن کا توکل اس پر ہے۔ تو اس کے کلام میں کچھ نہ بڑھانا، مبادا وہ تجھ کو تنبیہ کرے اور تو جھوٹا ٹھہرے۔ زبور۔ اے خدا اپنی شفقت کے مطابق مجھ پر رحم کر، اپنی رحمت کی کثرت کے مطابق میری خطائیں مٹا دے، میری بدی کو مجھ سے دھو ڈال اور میرے گناہ سے مجھے پاک کر۔ اے خدا میرے اندر پاک دل پیدا کر اور میرے باطن میں اثر نو مستقیم روح ڈال۔ مجھے اپنے حضور سے خارج نہ کر اور اپنی پاک روح کو مجھ سے جدا نہ کر۔ اپنی نجات کی شادمانی مجھے پھر عنایت کر اور مستعد روح سے مجھے سنبھال۔ افسیوں۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں اور خداوند میں جتائے دیتا ہوں کہ جس طرح غیر قومیں اپنے بےہودہ خیالات کے مطابق چلتی ہیں، تم آئندہ کو اس طرح نہ چلنا، کیونکہ ان کی عقل تاریک ہو گئی ہے اور وہ اس نادانی کے سبب سے جو ان میں ہے اور اپنے دلوں کی سختی کے باعث خدا کی زندگی سے خارج ہیں، اور اپنی عقل کی روحانی حالت میں نئے بنتے جاؤ اور نئی انسانیت کو پہنو جو خدا کے مطابق سچائی کی راست بازی اور پاکیزگی میں پیدا کی گئی ہے۔ کرنتھیوں۔ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جب ہمارا خیمہ کا گھر جو زمین پر ہے گرایا جائے گا تو ہم کو خدا کی طرف سے آسمان پر ایک ایسی عمارت ملے گی جو ہاتھ کا بنا ہوا گھر نہیں بلکہ ابدی ہے۔ بس ہمیشہ ہماری خاطر جمع رہتی ہے اور یہ جانتے ہیں کہ جب تک ہم بدن کے وطن میں ہیں خداوند کے ہاتھ سے جلا وطن ہیں، کیونکہ ہم ایمان پر چلتے ہیں نہ کہ آنکھوں دیکھے پر۔ غرض ہماری خاطر جمع ہے اور ہم کو بدن کے وطن سے جدا ہو کر خداوند کے وطن میں رہنا زیادہ منظور ہے۔ کرنتھیوں۔ اور جیسے آدم میں سب مرتے ہیں ویسے ہی مسیح میں سب زندہ کیے جائیں گے۔ اب میں میری بیکریڈی کی تحریر کردہ کرسچن سائنس کی درسی کتاب سائنس اور صحت آیات کی کنجی کے ساتھ میں سے لی گئی تحریریں پڑھوں گا۔ سائنس اور صحت۔ خدا تمام چیزوں کو اپنی شبیہ پر بناتا ہے۔ زندگی وجودیت سے، سچ راستی سے، خدا نیکی سے منعکس ہوتا ہے، جو خود کی سلامتی اور استقلال عنایت کرتے ہیں۔ محبت بے غرضی سے معطر ہو کر سب کو خوبصورتی اور روشنی سے غسل دیتی ہے۔ انسان اس کی شبیہ پر خلق کیے جانے سے پوری زمین پر خدا کی حاکمیت کی عکاسی کرتا اور ملکیت رکھتا ہے۔ آدمی اور عورت بطور ہمیشہ کے لیے خدا کے ساتھ ابدی اور ہم اثر جلالی خوبی میں لامحدود مادر پدر خدا کی عکاسی کرتے ہیں۔ انسان مٹی جوتنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، اس کا پیدائشی حق محکومی نہیں حکمرانی ہے۔ وہ زمین اور آسمان پر عقیدے کا حاکم ہے جو خود صرف اپنے خالق کے ماتحت ہے۔ زندگی ہمیشہ مادے سے آزاد ہے، تھی اور ہمیشہ رہے گی، کیونکہ زندگی خدا ہے اور انسان خدا کا تصور ہے جسے مادی طور پر نہیں بلکہ روحانی طور پر خلق کیا گیا، اور وہ فنا ہونے اور نیست ہونے سے مشروط نہیں۔
خدا اپنے کام سے مطمئن تھا۔ وہ اپنی لافانی خود ساختگی اور لافانی حکمت کا اجر کیسے ہو سکتا ہے جبکہ روحانی تخلیق اس کا شاخسانہ تھی۔ بشر کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ وہ انسان یعنی خدا کی شبیہ اور صورت کو مادہ اور روح، اچھائی اور بدی دونوں فرض کرتا ہے۔ پیدائش 2 باب 6 آیت۔ بلکہ زمین سے کوہر اٹھتی تھی اور تمام روئے زمین کو سیراب کرتی تھی۔ پیدائش کے دوسرے باب میں خدا اور کائنات کے اس مادی نظریے کا بیان پایا جاتا ہے، وہ بیان جو جیسے پہلے ریکارڈ ہوئی اسی سائنسی سچائی کے عین متضاد ہے۔ پہلے ریکارڈ کی سائنس دوسرے ریکارڈ کے جھوٹ کو ثابت کرتی ہے۔ اگر ایک حقیقی ہے تو دوسرا جھوٹا ہے کیونکہ وہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔ پہلا ریکارڈ ساری طاقت اور حکمرانی خدا کو سونپتا ہے اور انسان کو خدا کی کاملیت اور قوت سے شبیہ دیتا ہے۔ دوسرا ریکارڈ انسان کو قابل تغیر اور لافانی بطور اپنے دیوتا سے الگ ہوا اور اپنے ہی مدار میں گھومتا ہوا تحریر کرتا ہے۔ وجودیت کو الوہیت سے الگ سائنس بطور ناممکن واضح کرتی ہے۔ یہ دوسرا ریکارڈ بے تکلفی کے ساتھ اس کی ان ٹھوس اشکال میں غلطی کی تاریخ بیان کرتا ہے جنہیں مادے میں ذہانت اور زندگی کہا جاتا ہے۔ یہ الہی روح کی بالادستی کے مخالف شرک کو بیان کرتا ہے، مگر اس صورتحال کو عارضی اور انسان کو فانی واضح کیا گیا ہے۔ آدم نام اس جھوٹے عقیدے کو پیش کرتا ہے کہ زندگی ابدی نہیں ہے بلکہ اس کا آغاز اور انجام ہے، کہ لامتناہی متناہی میں شامل ہوتا ہے، کہ ذہانت غیر ذہانت میں سے گزرتی ہے اور کہ روح مادی فہم میں بستی ہے، کہ فانی عقل مادے کو اور مادہ فانی عقل سے ماخوذ ہوتا ہے، کہ واحد خدا اور خالق اس میں شامل ہوا جسے اس نے خلق کیا اور پھر مادے کی غیر مذہبیت میں غائب ہوا۔ بدی ابھی بھی خود کو عقل ثابت کرتی ہے اور یہ وضاحت کرتی ہے کہ ایک سے زیادہ ذہانت یا خدا موجود ہے۔ یہ کہتی ہے یا ہم بہت خداوند اور بہت سے خدا ہوں گے۔ میں یہ واضح کرتی ہوں کہ خدا بدکار عقلیں اور بدروحیں بناتا ہے اور میں اس کی مدد کرتی ہوں۔ سچائی سمتیں بدلے گی اور روح کے برعکس ہوگی۔ جسے میں مادہ کہتی ہوں اس میں میں روح ڈالوں گی اور اس مادے میں ویسے ہی زندگی دکھائی دے گی جیسے خدا یعنی اس روح میں ہے جو واحد زندگی ہے۔ اس غلطی نے خود کو غلطی ثابت کر دیا ہے۔ اس کی زندگی زندگی نہیں ہے بلکہ اس وجودیت کا عارضی جھوٹا فہم ہے جس کا انجام موت ہوتا ہے۔ انسانیت کو مادیت کی بنیاد پر خلق نہیں کیا گیا اور نہ اسے مادی قوانین کی پاسداری کا حکم دیا گیا جو روح نے کبھی نہیں بنائے۔ اس کا صوبہ روحانی قوانین فہم کے بلند آئین میں ہے۔ غلطی کی زوردار گونج سیاہی اور افراتفری سے ہٹ کر سچائی کی آواز ابھی بھی بلاتی ہے۔ آدم تو کہاں ہے؟ شعور تو کہاں ہے؟ کیا تم اس یقین میں زندہ رہتے ہو کہ عقل مادے میں ہے اور کہ بدی عقل ہے؟ یا کیا تم اس زندہ ایمان میں رہتے ہو کہ یہاں ماں سوائے ایک خدا کے اور کوئی ہے نہ ہو سکتا ہے اور اس کے حکموں پر عمل کر رہے ہو؟ جب تک یہ سبق نہیں سیکھ لیا جاتا کہ خدا ہی انسان پر حکومت کرنے والی واحد عقل ہے، فانی عقیدہ خوفزدہ ہی رہے گا جیسا کہ یہ ابتدا میں تھا، اور یہ اس طلب سے چھپا رہے گا کہ تو کہاں ہے، یہ رعب زدہ مانگ کہ اے آدم تو کہاں ہے۔ سر، دل، پیٹ، خون، انتڑیوں وغیرہ کی باریابی سے پوری ہوتی ہے کہ دیکھ میں یہاں ہوں، بدن میں خوشی اور زندگی کو تلاش کرتا ہوا، مگر صرف ایک بھرم، جھوٹے دعووں، جھوٹی خوشی، درد، گناہ، بیماری اور موت کی ملاوٹ کو ہی پاتے ہوئے۔ جو کچھ بھی انسان کے گناہ یا خدا کے مخالف یا خدا کی غیر موجودگی کی طرف اشارہ کرتا ہے وہ آدم کا خواب ہے جو نہ ہی عقل ہے اور نہ انسان ہے، کیونکہ یہ باپ کا اکلوتا نہیں ہے۔ سچائی کا غلطی، گناہ، بیماری اور موت کو صرف ایک ہی جواب ہے، تو خاک عدم ہے اور خاک عدم ہی میں لوٹ جائے گا۔ جیسے آدم غلطی میں سب مرتے ہیں ویسے ہی مسیح سچائی میں سب زندہ کیے جائیں گے۔ انسان کی فانیت ایک افسانہ ہے
کیونکہ انسان لافانی ہے۔ یہ جھوٹا عقیدہ کہ روح اب مادے میں ڈوبی ہوئی ہے کہ آنے والے کسی بھی وقت میں یہ اس سے آزاد ہو جائے گی، صرف یہ عقیدہ ہی فانی ہے۔ روح یعنی خدا کبھی جنم نہیں لیتا، بلکہ وہ کل اور آج بلکہ ابد تک یکساں ہے۔ بشر کو خدا کی جانب راغب ہونا چاہیے تو ان کے مقاصد اور احساسات روحانی ہوں گے۔ انہیں ہستی کی تشریحات کو وسعت کے قریب تر لانا چاہیے اور لامتناہی کا مناسب ادراک پانا چاہیے تاکہ گناہ اور فانیت کو ختم کیا جا سکے۔ ہستی کا یہ سائنسی فہم روح کے لیے مادے کو ترک کرتے ہوئے کسی وسیلے کے بغیر الوہیت میں انسان کے سوکھے پن اور اس کی شناخت کی گمشدگی کی تجویز دیتا ہے، لیکن انسان پر ایک وسیع تر انفرادیت نچھاور کرتا ہے، یعنی اعمال اور خیالات کا ایک بڑا دائرہ، وسیع محبت اور ایک بلند اور مزید مستقل امن عطا کرتا ہے۔ سائنس میں خدا اور انسان، الہی اصول اور خیال کے تعلقات لازوال ہیں، اور سائنس بھول چوک جانتی ہے نہ ہم آہنگی کی جانب واپسی، لیکن یہ الہی ترتیب یا روحانی قانون رکھتی ہے جس میں خدا اور جو کچھ وہ خلق کرتا ہے کامل اور ابدی ہیں، جو اس کی پوری تاریخ میں غیر متغیر رہے ہیں۔ مادی زندگی کے عقیدے اور خواب سے مکمل طور پر منفرد الہی زندگی ہے جو روحانی فہم اور ساری زمین پر انسان کی حکمرانی کے شعور کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ فہم غلطی کو باہر نکالتا اور بیمار کو شفا دیتا ہے، اور اس کے ساتھ آپ صاحب اختیار کی مانند بات کرتے ہیں۔ مادیت کے روحانی مخالف کی فراست کے وسیلہ، حتیٰ کہ مسیح سچائی کے وسیلہ، انسان بہشت کے دروازوں کو الہی سائنس کی چابیوں سے دوبارہ کھولے گا، جن سے متعلق انسان سمجھتا ہے کہ وہ بند ہو چکے ہیں، اور خود کو بے گناہ، راست، پاک اور آزاد پائے گا۔ اب میں میرے کریڈی کی جانب سے چرچ مینول میں دیے گئے روزانہ کے 3 فرائض پڑھوں گا۔ روزمرہ کی دعا۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر روز یہ دعا کرے: تیری بادشاہی آئے، الہی حق، زندگی اور محبت کی سلطنت مجھ میں قائم ہو، اور سب گناہ مجھ سے خارج ہو جائیں، اور تیرا کلام سب انسانوں کی محبت کو وافر کرے اور ان پر حکومت کرے۔ مقاصد اور اعمال کا ایک اصول۔ نہ کوئی مخالفت، نہ ہی کوئی محض ذاتی وابستگی مادری چرچ کے کسی رکن کے مقاصد یا اعمال پر اثر انداز ہونے چاہیے۔ سائنس میں صرف الہی محبت حکومت کرتی ہے، اور ایک مسیحی سائنسدان گناہ کو رد کرنے سے، حقیقی بھائی چارے، خیرات پسندی اور معافی سے محبت کی شیریں آسائشوں کی عکاسی کرتا ہے۔ اس چرچ کے تمام اراکین کو سب گناہوں سے، غلط قسم کی پیشن گوئیوں، منصفیوں، مذمتوں، اصلاحوں، غلط تاثرات کو لینے اور غلط متاثر ہونے سے آزاد رہنے کے لیے روزانہ خیال رکھنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے۔ فرض کے لیے چوکسی۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر روز جارحانہ ذہنی آراء کے خلاف خود کو تیار رکھے اور خدا اور اپنے قائد اور انسانوں کے لیے اپنے فرائض کو نہ کبھی بھولے اور نہ کبھی نظر انداز کرے۔ اس کے کاموں کے باعث اس کا انصاف ہوگا، وہ بے قصور یا قصوروار ہوگا۔